عمر بچوں کے ساتھ ہونی چاہیے، یہ ضروری ہے. ان سے بڑی عمر کے بچے نہ ہو، چھوٹی عمر کے بچے نہ ہو. بڑے تو ان کو ایجوکیٹ کر دیں گے، اپنی عام عمر کے بچے جو ہیں ان میں اتنے زیادہ ایشوز نہیں آتے. یہ چیز بھی ضروری ہے. اور کوشش کریں کہ بچوں کو ایسے مدارس میں داخل کروائیں جہاں شام کے وقت آپ بچوں کو گھر لیں، جسے ڈے اسکالر کہا جاتا ہے. بورڈر نہ رکھیں، یعنی وہ ہاسٹل میں نہ رہیں. تو اس کے لیے یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ گلگت کے بچے جہلم میں پڑھ رہے ہیں، جہلم کے بچے کراچی میں پڑھ رہے ہیں، کراچی کے بچے جہلم میں پڑھ رہے ہیں. کیوں بھائی؟ اس کے پیچھے صرف ایک وجہ ہے، ماں باپ غریب ہوتے ہیں. وہ دوسرے علاقوں میں اس لیے جمع کرواتے ہیں تاکہ وہاں ان کی 2 وقت کی روٹی بچوں کی پوری ہو جائے گی. ورنہ اگر اپنے شہر میں داخل کرائیں گے تو وہ محتمم کہے گا کہ جناب یہ بچے آپ لوگ شام کے وقت گھر لے جاؤ، کھلانے پلانے کے ان کے پاس پیسے نہیں، پھر مجبوراً وہ دوسرے علاقوں میں کرواتے ہیں. تو یہ چیز کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ اپنے علاقے میں کرائیں. 1 لاکھ سے زیادہ مدارس ہیں پاکستان میں اس وقت، چپے چپے پہ مدرسے بنے ہوئے ہیں. تو کیا ضرورت ہے کہ آپ بچوں کو ضروری بورڈنگ سسٹم میں ڈالیں گے کہ ہاسٹل میں رہیں؟ اور مدارس کے ہاسٹل بہت زیادہ خطرناک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مدارس آپ سمجھ لیں اپنی نوعیت کی وہ واحد جگہ ہیں جہاں پہ ٹیچرز کا انٹریکشن ہوتا ہے بچوں کے ساتھ. کالجز یونیورسٹیز کے اندر ٹیچرز کا انٹریکشن نہیں ہوتا بچوں کے ساتھ، وہ صرف کلاس کی حد تک ہوتا ہے. اسی لیے وہاں ہراسمنٹ کے جتنے واقعات آپ کو ملتے ہیں نا ٹیچرز کے ساتھ، وہ اپنے آفس کے کمروں تک ہوتا ہے. ونس جب چھٹی کر کے بچہ گھر چلا جاتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ ٹیچر ہاسٹل میں اس کے پاس پہنچے. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ چھٹی کے بعد بچوں سے خدمات لے رہے ہوتے ہیں ٹیچرز. وہ تو ہر وقت 24 گھنٹے ان کی خدمت کے لیے تیار ہوتے ہیں بچے. یہ وجہ ہے کہ مدرسوں میں یہ کام زیادہ ہوتے ہیں اور کالج یونیورسٹیز میں کم ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا وہاں پہ نہیں ہوتے، وہاں پہ بھی ہوتے ہیں. ہمارے کئی ادارے ہیں جن کے ہاسٹلز میں یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے. لیکن ان کو ہم اس لیے زیادہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ریشو بھی زیادہ ہے، اور دوسرا یہ دین کے ٹھیکیدار بھی ہیں. تو سر جب ٹھیکہ لیا تو ایک ٹکٹ میں 2 مزے نہیں ہوں گے کہ عزت دیندار والی ویل کریں. جب آپ برا کام کریں گے تو پھر آپ کے اوپر گرفت بھی زیادہ ہوگی. جو سورۃ الاحزاب میں ہے کہ اے نبی کی بیوی ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم نے بے حیائی کی تو تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا. تو اے علماء تم عام لوگوں کی طرح نہیں ہو، تم زمین پہ خدائی کلیم کیے ہوئے ہو اپنے زوم میں. تو جب تم اس طریقے سے بدنام ہوگے تو پھر تمہاری ذلت بھی وہی والی ہوگی جو جھوٹے خداؤں کی ہوتی ہے، جیسا کہ فرعون کی ہوئی. یہ ذہن میں رکھو. یہ قرآن کی آیات نہیں ہے، یہ میں نے اس میں سے ڈیڈکٹ کیا ہے. اجتہاد کہتے ہیں نا، اجتہاد، جی ہم نے اجتہاد کیا ہے. اور آپ کو یہ مسئلہ بتایا ہے کہ دین میں اس طرح کی چیزوں کے بارے میں سینسٹیو اگر آپ ہوتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے اوپر ذمہ داری کتنی ہے. تو اس لیے زیادہ سینسٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کرتوت کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ سوچا کریں نا کہ آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اور والدین کو میں ایک اور نصیحت کروں گا کہ اپنے بچوں کے ٹیبز کے اوپر، لیپ ٹاپس پہ، ان کی جو موبائل فون ہے ان پہ بھی نظر رکھیں وہ کس قسم کی ویڈیوز دیکھتے ہیں. چھیننے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہونا. فاربیڈن فروٹس آر آلویز سویٹ، منع کیے گئے پھل ہمیشہ میٹھے ہوتے ہیں. منع کرنے سے کچھ نہیں ہونا. آپ ان کو چیزیں دیں لیکن لمیٹڈ ٹائم کے لیے، اور اس کے اوپر چیک رکھیں کہ وہ کیا دیکھتے ہیں. آپ اس کے آگے باندھ ہی نہیں سکتے. اب یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کو آپ ڈائریکشن دیں گے تو وہ آپ نظر رکھیں. یہ کرنے کی ضرورت ہے. اور علماء کو خدا نہ مانیں. بچے کو شکایت کرتے ہیں فوراً اس کے اوپر رسپانس کریں، دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. اور آپ بوتھیوں سے دھوکہ کھا دیتے ہیں کہ اتنی نورانی شکل ہے. ٹھیک ہے، ابھی بھی کئی لوگ کہہ رہے ہیں جی 70 سال کے اتنے بزرگ ہیں، شکل دیکھیں وہ ایسے کیسے کر سکتے ہیں. دیکھو بس شکلوں سے پتہ چلنا ہے. سر جنہوں نے ہمیشہ دھوپ میں کوئی نوکری نہیں کی ہے، ایئر کنڈیشن ان کے کمروں میں لگے ہوئے ہیں، تو ہاتھ تو ان کے نرم نرم ہوں گے، انہوں نے کبھی مزدوری نہیں کی ہوئی ہے، تو چہرے تو نورانی ہو جائیں گے. آپ چاہیں یہودیوں کو دیکھیں، ان کے چہرے کتنے یعنی وہ رنگت صاف ہے، ضرورت سے زیادہ صاف ہے. تو رنگت پہ فیصلہ ہونا ہے. نبی علیہ السلام فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. تو کرتوت دیکھیں آپ ان کے. آپ پگڑی سے داڑھی سے دھوکہ نہ کھائے کسی کی. تو اس کے اوپر آپ کو چیک رکھنے کی ضرورت ہے. اور اکثر ماں باپ کی تو میں نے دیکھا ہے عادت ہے، ان کو بچے شکایت لگائیں تو وہ اسے اگنور کر دیتے نہیں. اور آپ یاد رکھیے 1-2 بار اگنور کریں گے، آندہ بچے شکایت لگانی چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں فائدہ ہی کوئی نہیں.
بچے ہوتے ہیں نا, ان کی وہی گرومنگ ہو جاتی ہے. تو نہیں, آپ خود بھی چیک رکھیں, اور اگر کوئی ایک بات ہے تو اس کو ڈیپ ڈگ کر کے فائنل کنکلوژن تک پہنچیں. آخری علمی پوائنٹ نمبر 4 وہ ہے گورنمنٹ سے ریلیٹڈ, میڈیا سے ریلیٹڈ, ریاستی اداروں سے ریلیٹڈ, کہ مدارس اور کالجز اور یونیورسٹیز, میں سب کی بات کرتا ہوں, ان کے جو ہاسٹلز ہیں نا جی, ان کے اوپر کڑی نظر رکھیں. ایک علیحدہ سے ٹیم ہونی چاہیے جو وہاں پہ ان چیزوں کو آبزرو کرے. سی سی ٹی وی کیمرے تو ضرور لگے ہوئے ہونے چاہیے, اور اس کا آڈٹ ہونا چاہیے تاکہ آپ کو وہاں کی ایکٹیویٹیز کے اوپر نظر رہے. اور وہاں پہ آپ کمپلین کرنے کے لیے باکسز لگائیں, اور ان باکسز کے تالے ان ریاستی اداروں کے پاس ہونے چاہیے, وہ ریٹریو کریں, تاکہ کوئی اسٹوڈنٹ کسی کی شکایت وہاں پہ ڈالتا ہے تو اسے یہ خطرہ نہ ہو کہ جس کی میں شکایت ڈال رہا ہوں اسی نے باکس کھولنا اور اس نے پڑھ لیا تو سب تو پہلے انہوں ہاسٹل تو باہر کٹے گا. نہیں, انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے ادارہ جو اس طرح کی, آپ دیکھیں آپ کس قسم کی آپ کو رپورٹیں ملنی شروع ہو جائیں گی. اور وقتاً فوقتاً کالجز میں, یونیورسٹیز میں باقاعدہ سیشنز ہوں جن میں اسٹوڈنٹس کو ایجوکیٹ کیا جائے ان کے رائٹس کے بارے میں, کہ یہ اور آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان میں اب یہ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ حرکت کرے گا تو پوری زندگی کے لیے جیل میں ہے. جی آپ ذرا امیجن کریں یہ کتنی بڑی سزا ہے. تو لوگوں کو ایجوکیٹ کریں تاکہ وہ ہمت کر کے چیزیں رپورٹ کریں. پاکستان میں اس وقت 1 لاکھ کے قریب مدارس ہیں, اور میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی سب سے بڑی این جی اوز یہ مدارس ہیں جو غریب طلباء کو پال رہے ہیں, اور اسی وجہ سے ان کا استحصال ہوتا ہے. ماں باپ ایسی جگہوں پہ داخل کرواتے ہیں جہاں سے وہ ان کے ٹیچرز یہ نہ کہہ سکیں کہ ان کو شام کے وقت گھر واپس لے جائیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے جیلم کے بچے کراچی پڑھ رہے ہیں, کراچی کے بچے جیلم پڑھ رہے ہیں, لاہور کے بچے گلگت پڑھ رہے ہیں, گلگت کے بچے لاہور میں پڑھ رہے ہیں. اپنے علاقوں میں ہوں گے تو وہ پھر لانا پڑے گا, وہ خرچہ اٹھا نہیں سکتے. تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ یہ فوراً سے پہلے ایک پالیسی بنائے کہ جس علاقے میں مدرسہ موجود ہے اس علاقے کا بچہ کسی دوسرے علاقے میں جا کے نہیں داخلہ لے گا, الا یہ کہ کوئی ہائر اسٹڈی ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. وہاں تک تو بچے ویسے ہی بہت میچور ہو جاتے ہیں. زیادہ تر بچے انہیں تو یہ حفظ ناظرہ اور یہ کرنا ہوتا ہے, یہ سارے ہر جگہ مدارس اویلیبل ہیں. تو ڈے اسکالر ہوں یعنی روزانہ جائیں اور شام کو واپس گھر آ جائیں. بورڈر نہ ہو یعنی ہاسٹل میں نہ رہیں, بورڈنگ اوائڈ کریں, اور یہ گورنمنٹ کا کام ہے. گورنمنٹ یہ بہتر طریقے سے کر سکتی ہے. اور مدارس کے اندر ٹیچرز کا انٹریکشن اسٹوڈنٹ سے ختم ہو جائے پڑھائی کے آورز کے بعد. اسی لیے مدارس میں زیادہ چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں. کالجز یونیورسٹیز میں ہراسمنٹ زیادہ سے زیادہ آفس تک ہوتی ہے, بعد میں نہیں ہوتی, کیونکہ بعد میں تو اسٹوڈنٹس ان کے ہتھے ہی نہیں چڑھتے, وہ اپنے ہاسٹل میں ہوتے ہیں, اور ٹیچرز کی اپنی ہاؤسنگ قانونی علیحدہ ہوتی ہے, اور وہ اگر وہاں پہ جائے بھی تو وہ ظاہر ہے وہ گیٹ سے اندر ہونا, پھر وہ پورے ایک معاملات ہوتے ہیں تو مشکل ہیں. لیکن مدارس میں تو آپ کو پتہ ہے یہ مطلب, بلکہ وہ تو آفس ٹائم کے بعد مدارس تو اسٹوڈنٹ تو وہ بیچارے خدمت ہی کر رہے ہوتے ہیں اپنے ٹیچر کی, اور جنت کما رہے ہوتے ہیں روحانی باپ کی, اور روحانی باپ ان کے ساتھ جو کچھ کرتا ہے وہ اب آپ دیکھ لیں. اچھا, اس کے علاوہ ایسے ٹی وی پروگرامز چلنے چاہیے جن میں آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. جس طرح کئی سال پہلے عامر خان کی ایک ویڈیو آئی تھی جس میں وہ چھوٹے بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, یعنی بڑے غیر محسوس انداز میں ایک سیکس سے متعلق ایجوکیشن بھی ہو گئی, اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا. ظاہر ہے کہ وہ اس طرح ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں اس سے بہتر طریقہ نہیں سمجھانے کا. تو آپ اس چیز سے باہر نکلیں کہ وہ انڈین ایکٹرز ہیں. اصل چیز ہے کہ جہاں سے بھی پازیٹیو چیز ملتی ہے یہاں پہ کسی سے وہ کروا کے, تو کم از کم اگر آپ کو کوئی زیادہ اس حوالے سے چڑ ہے تو کسی اور سے کروا کے تو وہ آپ ویڈیوز ریگولرلی چلائیں تاکہ فزیکلی لوگوں کی ایجوکیشن ہو. پھر ایسے ٹی وی پروگرامز جس طرح اقرال الحسن صاحب کرتے ہیں, سریام پروگرام جس میں اس طرح کے لوگوں کو وہ ننگا کرتے ہیں, ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ پبلکلی ہائی لائٹ کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو تو گورنمنٹ لیول پہ سپورٹ ملنی چاہیے کہ جو حکومتوں کے کرنے کے کام ہیں وہ اس قسم کے لوگ اپنی جان سٹیک پہ لگا کے کر رہے ہیں. ان پروگراموں کو اس اعتبار سے پروموٹ کیا جائے. پھر پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی جسے پی ٹی اے کہتے ہیں, اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو پورن ویب سائٹس ہیں یا پورن ویڈیوز جہاں پہ اویلیبل ہے ان کے اوپر بین, ویسے وہ کرتے ہیں اپنے طور پہ, کوشش تو بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. میرا تو خیال ہے اب یہ جو ویڈیو ابھی یوٹیوب پہ ابھی تک ڈیلیٹ نہیں ہو رہی, یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ اسے ڈیلیٹ کروائے. اب جو گند مچنا تھا مچ چکا ہے, اس پر رزلٹ نکل چکا ہے, کم از کم یہ ویڈیو تو اترے. اس طرح کی ویڈیوز یوٹیوب بھی اس کی پالیسی سخت ہے, وہ نہیں اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرنے دیتے, لیکن وہ چونکہ
چونکہ وہ آلموسٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس لیے وہ شاید آٹومیٹکلی کمپیوٹر ڈیٹیکٹ نہیں کر سکا اس ویڈیو کو، تو کمپلین کرنے سے وہ اس ویڈیو کو اڑا دیں گے. تو اس قسم کی فوش ویڈیوز جو ہے نا یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ اڑوائیں. اور آخری بات، اسلامی سزاؤں کو اسٹیبلش کریں. جو میں نے بتایا کہ اس کیس میں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں سزا یہ ہے کہ وہ علاقے کی سب سے اونچی بلڈنگ سے اس کو گرایا جائے گا، اور اگر زندہ بچ گیا تو پتھر مار مار کے اسے ہلاک کیا جائے تاکہ ایک کو سزا ہو، لاکھوں کے لیے ڈیٹرنس ہو جائے. اسلامی سزائیں اسٹیبلش کریں. اور ہم نے لرن کیا ہے. آپ یہ دیکھیں پاکستان میں دہشت گردی نہیں رکتی تھی، ایون ضرب عضب اور رد الفساد کے بعد بھی معاملات سیٹل اس وقت ہوئے جب پاکستان نے یورپین یونین کی پابندیوں کے باوجود پھانسی کی سزا کو اسٹیبلش کیا. ورنہ پہلے دہشت گردوں کو ہوتا تھا ہم پکڑے بھی گئے تو چونکہ پاکستان میں سسپینڈڈ تھی پھانسی کی سزا تو وہ کہتے تھے کل کبھی نہ کبھی تو چھوٹ جائیں گے، تو پھر فوجی عدالتیں بنائی گئی مجبوراً. اس کی بھی ویسے سنوائی ہو جاتی ہے سپریم کورٹ میں. میں تو فوجی عدالتوں کے خلاف ہوں. ہماری عام عدلیہ کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ اس طرح کے ڈیسیژن لیں، کیونکہ بعض اوقات پھر غلط بھی کسی کو سزا ہو سکتی ہے. اس لیے انہوں نے اس کی اپیل سپریم کورٹ میں رکھی تھی، اور سپریم کورٹ نے کئی پھانسی کی سزائیں فوجی عدالتوں کی سسپینڈ بھی کر دی ہیں شواہد ناکافی ہونے کی وجہ سے. تو بہرحال پھانسی کی سزا ہم نے پھر باقی رکھی ہے. آئے دن آپ سنتے ہیں آرمی چیف نے اتنے لوگوں کی پھانسی کے اوپر سگنیچر کر دیے، ٹی وی پہ چلتی خبر. تو آپ دیکھیں پھر کس طریقے سے دہشت گردی کنٹرول ہوئی ہے. تو یعنی ہم نے خود لرن کیا کہ اسلامی سزائیں ظالمانہ نہیں ہیں، بلکہ یہ ڈیٹرنس کے لیے ہے کہ چند ایک کو سزا ہوگی، باقی کو عبرت ہو جائے گی. کرائم ریٹ دنیا میں ایران اور سعودیہ میں سب سے کم کیوں ہے؟ وہاں پہ سزائیں اسٹیبلش ہیں. اب آپ دبئی کو دیکھیں جہاں پہ اس وقت آلموسٹ کرائم زیرو پہ آ گیا. دکان کھول کے آپ چلے جائیں، گاڑی میں چابی لگی ہوئی، کوئی آپ کی گاڑی نہیں لے کے جا سکتا. آپ بیگ وہاں پہ اوپن جگہ چھوڑ دیں، وہ دنیا کے کسی کونے میں لے جائے تو آ کے پولیس ریٹریو کر کے آپ کو دے گی. آپ ذرا لوگوں سے پوچھیں کہ کیا صورتحال ہے اس وقت دبئی کی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کسی کو، کیونکہ وہاں پہ قانون کی حکمرانی ہے. یہاں پہ بھی آپ ایون انگلینڈ کے اندر آپ دیکھ لیں کتنی قانون کی حکمرانی ہو رہی ہوتی ہے. وہی لوگ پاکستان آتے ہیں تو قانون کی دھجیاں کہنا شروع کر دیتے ہیں. وہاں پہ تو جرمانے آپ اوپنلی پبلک پلیس کے اوپر کوئی ریپر پھینک دیں. اور یہاں پہ میں دیکھتا ہوں وہی لوگ پاکستان کی فلائٹس میں جب اتر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایئرپورٹ کے اوپر ہی سگریٹ لگاتے ہیں اور ڈبی وہاں پہ پھینک دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا ملک ہے. ہمیں انہوں نے ڈسٹ بن بنایا ہوا ہے، ہمیں صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ جب مر کے ان کی لاشیں بدبودار یہاں پہ آئیں الا ماشاء اللہ تو ہم ان کے جنازے پڑھیں، یا یہ ہمارے ملکوں میں کبھی وزٹ کرنے کے لیے آئیں تو یہاں سے سستے کپڑے خرید کے اور یہ چیز لے جائیں، یا وہاں تو ان کو چونکہ سب لوگ جانتے ہیں یہاں سے رشتے کر کے کسی کی بچی ہتھیا کے لے جائیں، کسی کا بچہ ہتھیا کے لے جائیں، اس لیے یہ ادھر آتے ہیں. الا ماشاء اللہ، میں سب کی نہیں بات کر رہا، عموماً ایسے ہوتا ہے. تو ان لوگوں کو اس ملک کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے، اس لیے آ کے یہاں پہ قانون توڑ رہے ہوتے ہیں. اور وہاں پہ دیکھیں کس طرح پکے جو ہے نا وہ بونافائڈ قسم کے سٹیزن بنے ہوتے ہیں اس ملک کے. یہ سب ہم نے یعنی لبادے اوڑے میں. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے ڈسکس کی. کوشش تو میں نے کی ہے کہ کوئی پوائنٹ مس نہ ہو. اگر میں نے اس میں کوئی چیز جان بوجھ کے کسی معاملے میں سکپ کر دی ہے تو ظاہر ہے کہ میں اس ایک خاص لمٹ کو کراس بھی نہیں کرنا چاہتا تھا. یعنی اب لوگ تو ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ میں جناب اس واقعے کو اب بیان کروں کہ کیا ہوا تھا پھر کیا ہوا. اس سے وہ تسی تک لیا جو کچھ ہوا ہے، کام پہ گیا ان دسوں اگے کے کرنا ہے اور آئندہ کے لیے یہ چیزیں نہ ہوں. تو میں نے کوشش کی ہے مختصر وقت کے اندر کہ اس مسئلے کو میں ایڈریس کر دوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.